السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 81 اور 82 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ غزوہ تبوک کا واقعہ 9 ہجری میں ہوا۔ اس میں رومی سلطنت کے حملے کی خبر کے پیش نظر آپ نے 30,000 کا لشکر تیار کیا اور تبوک کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔ تبوک مدینہ سے کوئی تقریباً 700 کلومیٹر کے فاصلے پر دمشق کے راستے پر خلیج عقبہ میں واقع ہے۔ اس سے پہلے پے در پے غزوات، شدید گرمی، فصل کا پک کر تیار ہونا، خوراک کی قلت، جنگی مال و اسباب کی کمی، اور ان سب حالات میں پھر یہ مارکہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو دوسری طرف منافقین مسلمانوں کو کمزور کرنے، ان کے حوصلے پست کرنے اور ان میں سازشیں کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ کبھی مالی کمزوری تو کبھی موسم کی شدت، کبھی کوئی بہانہ بنا کر، کبھی کوئی جہاز سے فرار کی راہ اختیار کرتے اور اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے۔ یہاں ان منافقوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں۔ فرمایا فرح المخلفون، خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے بمقعدہم، اپنے بیٹھ پہ، یعنی جو پیچھے رہ کر جو بیٹھ گئے تھے، جو جہاد میں جنہوں نے شرکت نہیں کی تھی، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس بات پر خوش تھے کہ ہم بچ گئے ہیں خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے، آپ کے حکم کے الٹ، وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا، اور انہوں نے نہ پسند کیا أَن يُجَاهِدُوا کہ وہ جہاد کریں اللہ کے حکم سے، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں سے، اپنے جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وقالوا، اور انہوں نے کہا لا تنفروا فی الحر، نہ نکلو، فی الحر، گرمی کی بڑی شدت ہے، اس میں مت نکلو۔ قل نار جہنم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو جہنم کی آگ ہے، اشد حرا، اس گرمی سے بہت زیادہ ہے، لو کانوا یفقہون، کاش تم یفقہون، فکر کرتے، سمجھ کرتے، تفقہ کرتے، سمجھ بوجھتے کرتے، فَلْيَضْحَكُوا، پر چاہیے انہیں وہ ہنسیں قلیلا، تھوڑا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ روئیں، جزاء بما كانوا يكسبون، یہ بدلہ ہے ان کا جو وہ کما رہے ہیں، یعنی جو ان کا کردار ہے، جو ان کی کرتوتیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اب یہ موقع آنے والا ہے کہ ہنسی ان کی ختم ہو جائے گی، رونا شروع ہو جائے گا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ منافقین، سویلم نامی یہودی ایک تھا، اس کے گھر پر جمع ہو کر سادہ مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کا انہوں نے آغاز کیا۔ تو جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس یہودی کا گھر جو ہے نظر آتش کرنے کا حکم دیا۔ کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئیں۔ ایک حدیث میں جس کا مفہوم ہے ترمذی کی یہ حدیث ہے 4324 نمبر پر، آپ نے فرمایا لوگو، رو
رو زیادہ اور ہنسو کم، کہ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے جو کچھ میں جانتا ہوں تو تم روتے زیادہ اور ہنستے کم۔ اب اس آیت کے حوالہ میں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو انہیں چاہیے ہنسیں کم اور روئیں زیادہ۔ تو اس حوالہ سے ایک حدیث ہے ترمذی کی 4324 نمبر پر، آپ نے فرمایا لوگو روو، اگر رونا نہ آئے تو زبردستی رو، کہ جہنمی جو ہیں وہ روئیں گے یہاں تک کہ ان کے رخساروں پر نہروں جیسے کھڈے پڑ جائیں گے، گڑھے پڑ جائیں گے، آخر آنسو ختم ہو جائیں گے، آنکھیں خون برسانا شروع کر دیں گی، آنکھوں سے اس قدر آنسو خون بہے گا کہ کوئی اس میں کشتی چلانا چاہے تو چلا لے گا۔ اور اس حدیث مبارکہ کو ترمذی نے 2591 نمبر پر اور ابن ماجہ نے 4320 نمبر پر نقل بھی کیا ہے۔ یعنی اس کے بارے میں اور جہنم کی آگ میں آپ نے کے بارے میں فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا، وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کو 1000 سال تک اور جلایا گیا، وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اور جلایا گیا، وہ سیاہ ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا اب جو ہے وہ جہنم سیاہ گڑھا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، مانتے نہیں، اوبے نہیں کرتے، اس پر نہیں چلتے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ جو ان کے اپنے اعمال ہیں انہی کا بدلہ ہے، پھر انہیں اللہ دوزخ میں دھکیل دے گا۔ بظاہر تو یہ اپنے آپ کو خوش ہو رہے تھے منافق کہ ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، غزوہ تبوک میں نہ جا کر اپنے جانوں کو، اپنے مال کو، موسم کی شدت سے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ موسم کی شدت، گرمی، اس سے اپنے یہ جو جہنم کی آگ ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ سخت اور گرم ہے، اور یہ اعمال ان کو جہنم کی طرف دھکیل کر لے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو منافقت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے احکام پر چلنے کی توفیق، ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔